جی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً بچپن میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹری کے لیے ٹیسٹ کے طور پر ایک خطرناک برج رکھا ہوا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جو کہ بال سے زیادہ اللہم باریک اور اجرنا من تلوار کی دھار النار۔ سے زیادہ کاٹنے والا ہے۔ اہل جنت اس سے بآسانی گزر جائیں گے جبکہ کافر اور منافقین کٹ کٹ کر دوزخ میں گرتے جائیں گے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ بالکل 100% درست ہے جی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین اللہم اجرنا من النار، آمین اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ میرے بھائیو، یہ پل صراط کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ سورہ مریم کے اندر آپ کو 71 نمبر آیت مل جائے گی، پارہ نمبر 16 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا۔ کان علی ربہ حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پل صراط کے حوالے سے۔ ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا۔ اب نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ آپ ویسے کہتے رہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانے میں۔ بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا تو پل صراط کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا۔ کوئی سورین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا، استغفر اللہ تو بولے، آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دیں، آمین۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، بعض گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے، اور پھر لوگ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔
بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے, پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہم اجرنا من النار, آمین ثم آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کے اندر. تو اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا, کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا. وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک معجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر 71, اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمذی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے نا اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آئے ہیں. یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پل صراط کا ذکر ہے, امام ترمذی کا بھی یہی فہم ہے. انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامع ترمذی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ پل صراط کے حوالے سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پل صراط جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا. بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے, جیسے آسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ ہی نہیں لگا, ود ان سیکنڈز. بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے. بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے. بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے, اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے, اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے. سر اتنا لمبا پل, پتہ نہیں کتنی مسافت ہے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا کتنی ہے. ہائے 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 ہائے. اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گر رہے ہوں گے, اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. استغفر اللہ. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے, حضرت انس بن مالک جو حضور کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے, بخاری مسلم میں ہے. ترمذی میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت الدین آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں, میں آپ کو کہاں تلاش کروں. انہوں نے انشور کیتا ہے, آپ نے فرمایا تم پورے صراط پہ آ جانا. آئے ہائے ہائے, تم مجھے پورے صراط پہ دیکھ لینا, میرے امتی گزر رہے ہوں گے, میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا. کہا یا رسول اللہ اگر پولیس رات پہ نہ پاؤں, تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پہ آ جانا, جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. نبی علیہ السلام کا نامہ اعمال نہیں تول رہا ہوگا, آپ کو تولا نے امن دے دیا نا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث شفاعت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا, تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو امن ملا ہوا ہے, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ, وہ شفاعت کریں گے. تو آپ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر ہی یعنی میزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہے ہوں گے. کہا یا رسول اللہ میزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر تم حوض کوثر پہ آ جانا, میں وہاں پہ اپنے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں, اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پئیں گے, پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے, میزان عمل پہ بھی نہ ملے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے, تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا, میں ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں گا. تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, میرے ساتھی ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, کو دور کر دو مجھ سے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے, مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گئے, سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور یہ صرف
कानूनन सहाबा के बारे में सिर्फ ये हदीस नहीं है, आम उम्मतियों के बारे में अलग से हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में। ये ना समझें कि पिछले लोगों के लिए, क़यामत तक के लिए जिन लोगों ने दीन में बिदअतें जारी की उनके लिए हदीसें हैं, उसमें उम्मती उम्मती के अल्फाज भी हैं, वो भी बुखारी मुस्लिम में। और उम्मत क्या कर रही है? सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक दिन इतना रोए और साथ साथ आयतें पढ़ रहे हैं कुरान की। पहले आपने सूरह इब्राहिम की वो आयत पढ़ी जिसका तर्जमा यूं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अल्लाह, शैतान ने कितने लोगों को बहका दिया, तो जो शैतान के रास्ते पे चला मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ऐलान बरात कर दिया अपने मानने वालों से। फिर आपने सूरह मायदा की वो आयत पढ़ी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह की क़यामत के दिन गुफ्तगू होगी। उसमें ईसा इब्न मरियम कहेंगे, ऐ अल्लाह, जब तक मैं इनमें मौजूद था, मैं इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू और तेरा इनका तेरी मर्जी, इनको अजाब दे या छोड़ दे, ऐलान बरात। फिर हुजूर ने कहा कि या अल्लाह, इब्राहिम ने भी अपनी उम्मत से ऐलान बरात कर दिया, ईसा ने भी कर दिया, लेकिन मैं कहता हूं मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हाय हाय हाय। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और कहा कि मेरे महबूब से पूछो कि उसको वो कौन सी चीज है जो गमजदा कर रही है। हालांकि अल्लाह को सब कुछ पता था। तो आपने फरमाया मेरी उम्मत। तो जिब्रील इस्लाम ने फिर अल्लाह की तरफ से बिशारत दी कि नबी इस्लाम को कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, आप गमजदा ना हो, हम आपको आपकी उम्मत के मामले में क़यामत वाले दिन रुसवा नहीं करेंगे। तो सुभान अल्लाह तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ऐसे करतूत ना हो कि सुहकन सुहकन लिमन गैर आबादी ना हो जाए कहीं, सुहकन सुहकन लिमन बदल आबादी ना हो जाए कहीं। ये भी तो चांसेस है। अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह। नबी इस्लाम ने तो अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, क़यामत का दिन वो है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। जिस दिन कोई भी अल्लाह की बारगाह में कलाम करने वाला नहीं होगा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफारिश भी मैं करूंगा। हुजूर की सिफारिश के बाद अंबिया को बोलने का मौका मिलेगा। इसी पे वो आला हजरत का शेर है ना, वो जहन्नम में गिरा उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बल हम शेर कह सकते हैं, हम मोहब्बत के लिए नारे मार सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत को तालीमात दी थी हज्जतुल वदा के मौका पर, गदीर खुम के मौका के ऊपर, उम्मत ने किसी एक वसीयत का भी पास नहीं किया। अब ये एक दर्दनाक टॉपिक है, जितनी मर्जी बात की जाए ना ख़त्म होने वाली है। बस इसको इसी पे कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपनी रहमत कामिला से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साथ क़यामत की सारी होलनाकियों से बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक हो गया। अली भाई, अगला सवाल है, चंद हफ्ते पहले अली भाई ने एक मजलिस में ज़िम्नन इस बात